وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 سے بیان ہے۔ اب پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو کل کے بیان میں کہ بتوں کی بے بسی کو بیان کیا گیا اور اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور کمال کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ ماں دینے والا، خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا، ایک نہ بولنے والا اور دوسرا بولنے والا، جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے ایسی بت کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ کے علم اور اس کی قدر کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، علم اور قدرت کی۔ اب اللہ کی ذات وہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبوں کو جاننا یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی ہر غیب کو جانتا ہے، اور یہ چیز اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور کوئی انسان اپنے حواس کے ذریعے یا کہے کہ میں اپنی عقل کے ذریعے غیب کا علم جان لوں تو وہ غیب نہیں جان سکتا، کیونکہ غیب کہتے ہی اس کو ہیں جس کا ادراک نہ عقل کر سکے اور نہ حواس کر سکیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک ہی طریقہ ہے غیب کا علم کہ اگر اللہ کسی کو خود سے غیب کا علم عطا فرما دے، جیسے قرآن میں آتا ہے اس نے انبیاء اور اولیاء اور خصوصاً انبیاء کو جو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ کی تعلیم کے بغیر یا اللہ کے عطا کیے بغیر اگر کوئی حواس یا علم اور اپنی قابلیت کے پر چاہے کہ وہ غیب کا علم جان لے تو وہ نہیں جان سکتا۔ تو علم غیب جو ہے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسی کو علم غیب حاصل ہوگا جس کو اللہ یہ علم عطا فرمائے گا یا عطا فرمانا چاہے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ قیامت کو برپا کرنا چاہے گا، جب قیامت آئے گی تو اب وہ بھلے سورج ہے، بھلے چاند ہے، بھلے سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، ان سب کو جب اس قیامت برپا ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تو اگر آج کوئی ایک بلڈنگ گرانی پڑے چھوٹی سی تو مہینے لگ جاتے ہیں اس بلڈنگ کو گرانے میں، 10 50 کرینیں منگوانی پڑتی ہیں، مزدور لگانے پڑتے ہیں، ٹرک لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ بلڈنگ گرتی ہے اور وہ سارا کام ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی کائنات کو صدیاں لگ جائیں ان کے اوپر قیامت برپا کرنے کے لیے، نہیں، اتنی مدت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے جب وہ قیامت کو برپا کرنا چاہے گا تو ہر چیز زیر اور زبر ہو جائے گی، ہر چیز جن سی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جس کے علم کا حال یہ ہے
اور جس کی قدرت کا حال یہ ہے، اصل میں چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہی خدائے برحق ہے اور وہی ہے معبود اور معبود برحق ہے، کہ تم پھر بتوں کو، جو پیچھے سے ایک کانٹیکس چلتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف دلائل بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا کرنے لگے ہوئے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے بیٹھی ہو جون سا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، نہیں فرماتا، ماں سوائے ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا۔ وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، غوث کتب جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند فرما لیا۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، اور یہاں خصوصاً فرمایا اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں، اللہ کے سب رسول ہیں جو ان سے ہیں۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کو برپا کرنے میں اور یہ سب کچھ نیست و نابود کرنے میں سینکڑوں سال یا ہزاروں مہینے لگ جائیں گے، نہیں، ابھی تو تم آنکھ جھپکنے سے پہلے سب کچھ ہم ختم کر دیں گے اور قیامت کو واقعہ کر دیں گے، قیامت کو واقعہ کر دیں گے جن سے۔ تو بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کچھ پتا تھا؟ کوئی عقل تھی؟ کوئی شعور تھا؟ کوئی سمجھ تھی؟ نہیں۔ اور اس نے تمہیں کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا کیوں؟ تاکہ تم جان لو، کہ کوئی چاہتا ہے کہ تم جان لو تو تم نے جان لیا، کوئی چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر ایسے دلائل بیان کر رہا ہے یا ایسے مظاہر کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم اپنی پیدائش تک سے واقف نہیں تھے، تمہیں کوئی علم اور معرفت نہیں تھا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کبھی پیدا ہوئے تھے، مگر جب آپ پیدا ہوئے تھے کیا اس وقت آپ کو پتا تھا کہ آپ پیدا ہو گئی ہیں؟ تو اللہ نے تمہیں کان دیے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے دل بنائے، اور یہ سب چیزیں یہ جو حواس کا کام کرتی ہیں یہ اس لیے عطا کی تاکہ جو تمہارا جاہل پن ہے، تم نہیں جانتے، وہ دور ہو جائے اور تم شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ اب جب آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، حواس دیے، دل بنایا، تاکہ اس نے جو ایک نظام فطرت اور قدرت کا بنائے تم علم اور عمل سے فیضیاب ہو جاؤ۔ تو اس نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر بجا لاؤ،
اور اس کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جن کا اب یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس نے کان، آنکھ، دل، ان نعمتوں کا حقوق ادا کرو۔ تو ان چیزوں کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ کان کے، آنکھ کے، دل کے، آگے چلتے چلے جائیں، ناک کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، ان کا شکر اور ان نعمتوں کے حقوق تبھی ادا ہوں گے کہ ہر عضو کو جو عضو اس نے آپ کو عطا فرمائے، اس عضو کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دیں، اللہ کی اطاعت میں لگا دیں۔ پاؤں اٹھیں تو درس قرآن کے لیے، پاؤں اٹھیں تو نماز کے لیے، آنکھیں دیکھیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں، بیت اللہ شریف کو دیکھیں، روضہ رسول کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، کان سنیں تو قرآن سنیں۔ یعنی ہر عضو کو جو عضو اس نے آپ کو عطا فرمایا، زبان دی ہے جھوٹ بولنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے، گندی باتیں کرنے کے لیے۔ زبان کے حقوق اس طریقے سے ادا کیے جائیں کہ اس زبان سے قرآن پڑھا جائے، اس زبان سے حدیث پڑھی جائے، اس زبان سے نماز پڑھی جائے، اس زبان سے ماں باپ کے ساتھ پیاری گفتگو کی جائے، دوست احباب کو اچھے راستہ دکھایا جائے۔ تو بہرحال اس کو آگے جتنا بھی لے کے چلتے چلے جائیں تو اصل چیز یہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 79، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، کوئی گرنے سے نہیں روکتا۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں؟ کبھی دیکھا ہے پرندے اڑتے اڑتے گرتے چلے جا رہی ہوں نیچے؟ ساری زندگی میرا نہیں خیال میں نے کبھی کوئی پرندہ ہوا میں نیچے آسمان سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اصل تو انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اب ذرا پرندوں پر تو غور کرو جو ایمان لانے والے ہیں، جب وہ پرندوں پر غور کریں گے تو تب بھی انہیں ہم ہی یاد آئیں گے، انہیں میں ہی نظر آؤں گا، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ خالق کائنات کون ہے، کون ہے خالق کائنات۔ اب ایک ایسی اپنی قدرت کی ایسی چیز کی ایک ایسی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، آپ بلندی سے کوئی چیز پھینکیں تو وہ اوپر سے نیچے گرے گی یا اوپر جائے گی؟ نیچے ہی گرے گی نا۔
اور اگر نیچے سے اوپر پھینکیں تو پھر بھی وہ نیچے ہی گرے گی، کچھ اوپر چلی جائے گی پھر نیچے گر جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے پھینکیں، آپ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، آپ بھی نیچے ہی آئیں گے، نیچے آئیں گے، کیونکہ ہر ثقیل چیز جو سی ہے وہ زمین کی طرف لوٹتی ہے، جو کشش ثقل کا ایک نظام ہے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہو، پرندوں کو دیکھتے ہو، محو پرواز ہیں، کبھی غور کیے کہ یہ گرتے کیوں نہیں؟ یہ پرندے کیوں نہیں گرتے؟ یہاں جو کشش ثقل کا نظام ہے یہاں کام کیوں نہیں کرتا؟ ان کو اپنی طرف نیچے گرا لیں جیسے باقی چیزیں گرتی ہیں۔ وہ کون ہے جس نے پرندوں کو ایسے بازو دیے یا ایسے پر دیے یا ایسی طاقت دی یا ایسے سانس دیے کہ وہ زمین کی وسعتوں میں گھنٹوں اڑے چلے جاتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندہ یہاں سے اڑا، 5 منٹ کے بعد وہاں جا کر بیٹھ گیا، 15 منٹ کے بعد فلانی جگہ جا کر بیٹھ گیا، 15 منٹ اڑا ہوگا، چلو آدھا گھنٹہ اڑ گیا ہوگا۔ نہیں، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں ڈسکوری یا نیشنل جغرافک کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک خاص پرندے کا انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ، یہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پرندہ ہے، پتہ وہ جب سمندر کے ایک کنارے سے سفر شروع کرتا ہے تو اب درمیان میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ 5-6 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر جاتا ہے، اور وہ مسلسل اڑتا رہتا ہے، اور وہ اڑتے اڑتے ہی اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے۔ یہ لیٹسٹ اسٹڈی ہے، یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ 6,000 کلومیٹر، 6-7 ہزار کلومیٹر ایک جگہ ہے، اتنا اڑتا ہے، اور راستے میں کوئی زمین نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بیٹھ کر، یا کوئی درخت نہیں ہے، صرف سمندر ہی سمندر ہے، اور وہ اڑتا چلا جاتا ہے۔ اور غالباً پتہ نہیں 2-3 یا 4 دنوں میں پتہ نہیں کتنا وہ اپنا سفر پورا کر جاتا ہے، اور وہ دوسری طرف سمندر کے جا کے اترتا ہے جن سے، اور ان کے گروہ کے گروہ وہ چلتے ہیں جن سے سمندروں کے اوپر، اور وہ بیٹھ نہیں سکتے سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر جن سے۔ تو اس لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بھئی کبھی تم نے پرندوں کے اوپر غور کیے؟ ان کو یہ بازو کس نے دیے؟ ان کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ ان کو یہ پر کس نے دی؟ ان کو یہ سانس کس نے دی جو سینکڑوں ہزاروں میل کانٹینیوس اڑتے چلے جا رہی ہیں، اڑتے چلے جا رہی ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے جو ان کو گرنے سے روکتا ہے، جو ان کو گرنے سے روکتا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، یعنی ان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ جو ان سے۔ اچھا، پھر اب کہا ہی جا رہا ہے کہ پرندوں کی پرواز کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے، کبھی بادلوں کے ذریعے، کبھی درختوں کے ذریعے، کبھی زمین کے ذریعے، کبھی دریاؤں کے ذریعے، کبھی سمندروں کے ذریعے، کبھی کسی چیز سے اللہ تعالیٰ، آپ قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیسے دلائل دیے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے۔ اب آج کل اگر آپ دیکھیں
تو جو پرندہ خدا نے بنایا ہے اسی پرندے کی شکل کے اوپر انسان نے جہاز بنا لیا، ہوائی جہاز بنا لیا، جس کے اندر 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے۔ ابھی ہم جس جہاز میں مانچسٹر گئے ابھی چند دن پہلے، وہ اتنا بڑا جہاز تھا کہ اس کی ایک نیچے گراؤنڈ فلور تھا اور ایک اس کا اوپر فرسٹ فلور تھا۔ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں تو 500-600 لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ 500-600 بندوں کا کتنا وزن ہوگا بتاؤ؟ اور پھر ہر بندے کے ساتھ 2-2 اٹیچی کیس، 3-3 اٹیچی کیس، 1.5 من وزن ہر بندے کے ساتھ، وہ علیحدہ، ہزاروں من ٹن۔ یہ جو لوہے کا پرندہ آج انسان کو لے کر ہوا میں پرواز کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر چلا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں گرتا؟ سائنس کی وجہ سے، ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ ہاں نہیں، یہ سائنس کا علم سائنسدانوں کو کس نے دیا؟ جنہوں نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی شکل کے اوپر ویسا ہی ایک لوہے کا پرندہ بنا ڈالا جو ہزاروں لوگوں کو لیے اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور بات اس لوہے کے پرندے کی بھی نہیں ہے، بات یہ کہ ہوا کے اندر ان پرندوں کو، وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اڑنے کی صلاحیت ہوا کے اندر یہ خصوصیت کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ تو آخر پر پھر بات جب ہم اس کو سم اپ کریں گے تو جیسے کل کے بیان میں بات ہوئی تھی، تو کیا پتھر کے جو بنائے ہوئے بت ہیں وہ ان پرندوں کو اڑاتے ہیں اور ان کو پرواز کے دوران گرنے سے روکتے ہیں؟ جب یہ بت نہیں بھی تراشے گئے تھے تو کیا اس وقت پرندے ہوا میں نہیں اڑتے تھے؟ اس وقت بھی پرندے ہوا میں اڑتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو بت ہیں انہوں نے پرندوں کو نہیں بنایا، نہیں، ان کے بنانے والا کوئی اور ہے۔ تو کیا جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں یا چاند کی پوجا کرتے ہیں، کیا انہوں نے جو ان سے ان پرندوں کو بنایا؟ جب رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ پرندے تب بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب دن کو چاند نظر نہیں آتا تو یہ پرندے تب بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے بنانے والا کوئی اور ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو کیا انہوں نے ان پرندوں کو بنائے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ پرندے تو تب بھی اڑ رہے تھے، تو اس وقت ان کو کون اڑا رہا تھا؟ ان کو ہوا میں قائم رکھنے والا کوئی اور ہے، کوئی اور وہ وہی وحدہ لا شریک، اس تمام نظام کا خالق ہے، اس تمام نظام کا خالق۔ اس کے سوا کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ اس نظام کا خالق ہے۔ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ فلانے بت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نظام کا خالق میں ہوں؟ نہیں۔ تو اصل چیز یہ فرمائی گئی، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع
ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اصل تو نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں پر توجہ کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔